وهو مبدأ الفیاض المدبر لما تحت فلک القمر. یعنی اس سے پہلے یہ بتا چکے کہ ہر عقل نے ایک عقل اور ایک فلک کو پیدا کیا. تو آخر میں جا کر کے عقل تازے نے فلک قمر کو پیدا کیا اور عقل عاشر کو پیدا کیا. تو عقل عاشر تک جتنی عقلیں ہیں وہ سب نے دو دو کام کیا ہے. ایک عقل کے لیے علت ہے اور ایک فلک کے لیے علت ہے. لیکن عقل عاشر بہت کمال کی ہے. یہ عقل عاشر یہ مبدأ فیاض ہے، یعنی سب فیضان کا سرچشمہ وہی ہے نا. اور فلک قمر کے نیچے جو کچھ ہے سب کی تدبیر کرنے والی وہی عقل ہے. تو فلاسفہ کی بات دیکھیے کہ وہی چیز واجب کے لیے محال ہے، ایک سے ایک ہی صادر ہونا ہے. پھر عقل تک آئے تو دو جہتیں نکال کر کے دو صادر کیے. اب اور نیچے آتے آتے عقل عاشر تک آئے، اسے کیا کر دیا کہ مبدأ فیاض ہے وہ. اور فلک قمر کے نیچے جو کچھ بھی ہے سب کی تدبیر کیا اسی کے ذریعے ہوتی ہے، وہی مدبر ہے سب کے لیے. تو وہ مبدأ فیاض ہے اور مدبر ہے ان سب کے لیے جو فلک قمر کے نیچے ہیں. وہ ہے کون سا؟ وہو العقل الفعال، اور وہی عقل فعال بھی ہے. عقل عاشر جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ذمہ ہے نا، تو عقل فعال ہے. فَيَصْدُرُ عَنْهُ الْحَيُّولَ الْعُنْصُرِيَّةُ، تو عقل عاشر سے حیولہ عنصریہ کا صدور ہوتا ہے. اور صورت نوعیہ کا جو مختلف ہوتی ہے حیولہ عنصریہ کے استعداد کے جو مختلف حیولہ، اور صورت نوعیہ کا صدور ہوتا ہے جو مختلف ہوتی ہے حیولہ عنصریہ کی استعداد کی شرط کے ساتھ. یعنی حیولہ عنصریہ یہی قابل ہے تو صورتیں یہی قبول کرتا ہے. تو قبول کرنے کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے، جہتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اس کے لحاظ سے صورت نوعیہ بھی مختلف ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ حیولہ کی جو استعداد الگ الگ ہوتی ہے، الگ الگ صورتیں قبول کر لیتا ہے حیولہ، تو یہ عقل کی وجہ سے نہیں ہے، عقل مفارق کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ حرکات سماویہ کی وجہ سے. یعنی وہ عقل نے اسے حرکت دیا اور اس کی حرکت کی وجہ سے ان سب میں حرکت ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے. کہتے ہیں وَلَيْسَ اسْتِعْدَادُ الْحَيُولَ لِقَبُولِ الصُّورَةِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ الْمُفَارِقِ، اور حیولہ کی استعداد صورت قبول کرنے کے لیے عقل مفارق کی جہت سے نہیں ہے. وَإِلَّا لَمَا تَغَيَّرَ الْاِسْتِعْدَادُ، کیونکہ اگر عقل مفارق کی جہت سے اختلاف ہوتا تو پھر اختلاف رہتا ہی نہیں، کیونکہ عقل مفارق جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو جو چیز اس کی وجہ سے ہوتی وہ یکساں رہتی. تو اختلاف ہونا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عقل مفارق کی وجہ سے نہیں ہے. وَإِلَّا لَمَا تَغَيَّرَ الْاِسْتِعْدَادُ، ورنہ استعداد میں تبدیلی نہیں ہوتی. بل استعدادها بسبب الحرکات السماویہ، بلکہ یہ حیولہ کی جو استعداد ہے مختلف صورت نوعیہ قبول کرنے کی، یہ حرکات سماویہ کے سبب سے ہے. وَكُلُّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِشَرْطِ سَبْقِ حَادِثٍ آخر، اور ہر حادث یہ مسبوق ہے دوسرے حادث کے مسبوق ہونے کی شرط کے ساتھ. مطلب کیا؟ جو بھی ابھی ہے اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے بھی کوئی اور تھا، اور یہ سلسلہ یہ غیر متناہی ہے. کہیں جا کر کے اس کی انتہا نہیں ہوگی کہ سب سے پہلے حادث یہی ہے. یہ حقیقت میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عقل ہی علت ہے، عقل عاشر، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے معلول کو موجود کرنے کے لیے کامل ہے نا. جیسے اس کا وجود ہوگا تو جو اس کا معلول ہوگا ہی موجود ہوگا. تو اس لیے یہ کہنا کہ کب ہوا اول یہ مشکل ہے. بس تمام صادر ہوئے اسی سے، تو ہر حادث سے پہلے کوئی حادث ہے اور سب سے پہلے کون سا ہے یہ نہیں ہو سکتا. لا نہایا ہو
وَكُلُّ حَادِثٍ مَسْبُوقٌ بِشَرْطِ سَبْقِ حَادِثٍ آخر، اور ہر حادث یہ مسبوق ہے دوسرے حادث کے سابق ہونے کی شرط کے ساتھ. لأن الحرکات المحدثہ اما ان توجد دائمہ، اس لیے کہ حرکات حادثہ جو نئی حرکتیں ہیں یا تو ہمیشہ پائی جائیں گی یا دوسرے حادث کے حدوث کے بعد پائی جائیں گی. کہتے ہیں لا سبیل الی الاول، اول کی جانب کوئی راہ نہیں. یہ حرکات محدثہ ہمیشہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو دوام حوادث لازم آئے گا، حوادث کا دائمی ہونا لازم آئے گا، اور یہ درستی نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ کہ بعد دیگرے ہوں گے. فَهَذِهِ الْحَوَادِث إِمَّا أَن تُوجَدَ عَلَى سَبِيلِ الْاجْتِمَاعِ أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ، تو یہ حوادث یا تو علی سبیل الاجتماع پائے جائیں گے یا علی سبیل التعاقب، یعنی سب ایک ساتھ پائے جائیں گے یا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پایا جائے گا. ایسے ہی دو صورتیں ہیں. لا سبیل الی الاول، اول کی جانب کوئی راہ نہیں، یعنی سارے حوادث ایک ساتھ جمع ہوں یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ورنہ ایسے امور کا اجتماع لازم آئے گا جو وجود میں مرتب ہے اور غیر متناہی ہے. ہر حادث کے پہلے ایک حادث ہے، اس کے پہلے ایک حادث ہے. جیسے آپ چلتے ہیں نا، چلتے ہوئے پہنچے یہاں تک، تو ہر قدم جو آپ نے رکھا ہے اس سے پہلے بھی ایک قدم رکھا ہے نا، اور اس سے پہلے بھی ایک رکھا ہے، اس سے پہلے بھی ایک. یہی حال ان حرکات کا ہے. جو بھی حادث ہیں اس سے پہلے بھی کوئی حادث ہے، اس سے پہلے بھی کوئی حادث ہے، الا الا نہایت، کوئی نہایت نہیں. تو اگر یہ تمام حوادث ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کیا لازم آئے گا کہ امور غیر متناہیہ کا وجود میں مرتب ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے. یہ کیسے باطل ہے؟ کیوں محال ہے؟ کہتے ہیں اس کی ایک نظیر پیش کر دیتے ہیں کہ محال کیوں ہے. وہ اعتراض کیا کہ جواب بھی دیتے ہیں. پہلے یہاں سن لیجیے کہ یہ محال ہے. یہ محال ہے تو کیا ہوگا؟ جو اس کے علاوہ صورت ہے کہ ہر ایک کے پہلے ایک ہے، یعنی ایک کے بعد دیگر علی سبیل التعاقب. دو احتمال تھا کہ علی سبیل الاجتماع ہو یا علی سبیل التعاقب ہو. تو علی سبیل الاجتماع باطل ہو گیا تو تعاقب والی صورت کیا ثابت ہو جائے گی؟ لا سبیل اول، اول کی جانب کوئی راہ نہیں ہے. وَإِلَّا لَزِمَ اجتماع امور لها ترتب فی الوجود، ورنہ ایسے امور کا اجتماع لازم آئے گا جن کے لیے وجود میں ترتب ہے بغیر نہایت کے. وہ محال، اور یہ محال ہے. وقبل کل حرکت حرکت، تو ہر حرکت سے پہلے ایک حرکت ہے اور ہر حادث سے پہلے ایک حادث ہے. لا الی اول، یہ انتہا کسی اول تک نہیں ہوگی، یعنی کسی کے بارے میں نہیں کہہ پائیں گے یہی پہلا ہے. فَإِنْ قِيلَ، تو اگر اعتراض کیا جائے لما قلتم انه يستحيل ترتب امور غیر متناہیہ، آپ نے یہ کیوں کہا کہ امور غیر متناہیہ کا ترتب یہ محال ہے؟ اوپر کہا نا کہ امور غیر متناہیہ کا ترتب لازم آئے گا اور یہ محال ہے. یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہا کہ ایسے سب امور کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ فرض کر لیں ایک سلسلہ ہو، مثلا ایک بہت بڑی رسی لے لیں، بہت بڑی، اتنی بڑی ہو کہ اس کی انتہا کہاں پتہ نہ چلے، کچھ معلوم نہ ہو، لیکن وہ رسی ایسی ہو کہ ایک ایک ہاتھ کے فاصلے پر نشان لگا ہوا ہو. ایک ہاتھ کے فاصلے میں ایک نشان ہو، پھر ایک نشان، اس طرح غیر نہایت تک، کہاں تک ہے پتہ نہیں. پھر اس کے بعد ایک دوسری رسی اور لے لیں اتنی بڑی، وہ بھی غیر نہایت چلی جائے، اس پہ بھی نشان لگا ہوا ایسے ہی. تو ماضی میں غیر متناہی ہے نا، لیکن سرا اس کا ہمارے پاس ابھی ہے نا، اس کو آگے جانا ادھر ابھی. تو کیا کریں گے؟ اس میں سے ایک سلسلے کو آپ ایک ہاتھ کھینچ لیں، ایک نشان کاٹ کے الگ کر لیں یا ویسے کھینچ کے آگے بڑھا دیں اور دونوں کو پھر آپس میں ملائیں. ظاہر بات ہے کہ ایک ایک ہاتھ کے نشان لگا ہوا ہے نا، تو ہر ہاتھ چلا جائے گا ملتا ہوا ایسے ہی، تو دونوں غیر متناہی تھے ادھر نا. تو اب یا تو دونوں ختم ہی نہیں ہوں گے یا ایک ختم ہو جائے گا، یہ نہ ہوگا. اگر کہتے ہیں کہ دونوں ادھر ختم ہی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو زائد ہے اور جو قلیل ہے دونوں برابر ہو گئے. حالانکہ یہ باطل ہے نا،
یہ صاف ظاہر پہلے دونوں برابر تھے، ایک ہاتھ کھینچ کم کر دیا ادھر، ایک ہاتھ کم ہونا چاہیے نا، تو کہتے ہیں یہ دونوں ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ تو غلط ہے. ایک ہاتھ کم ہے، ایک ہاتھ جو زائد ہے اس سے کیسے برابر ہوں گے؟ کم بیش رہیں گے نا، ایک تو کم ہونا چاہیے کم سے کم. تو مجبوراً آپ کو ماننا پڑے گا، جسے کھینچ لیا ایک ہاتھ وہ کم ہو جائے ایک ہاتھ اترنا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی حد ہو گئی تو متناہی ہے. اور دوسری بات جب کھینچا نہیں آپ نے وہ اس سے کتنی بڑی ہوگی؟ وہی ایک ہاتھ، وہ بھی کیا متناہی. تو جس کو آپ نے غیر متناہی مانا تھا وہ دونوں متناہی ہو گئے نا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ غیر متناہی امور کا ترتب یہ محال ہے. ترتیب وار تھے نا، ہر ہاتھ کے مقابلے میں تھا، ایک کو آپ نے کم کیا کھینچ کے برابر کر دیا، پھر ادھر چلے گئے جڑتے ہوئے اسے برابر ہوتے ہوتے آخر میں ایک ہاتھ کم پڑ جائے گا ادھر نا. ایک ہاتھ کم ہے تو متناہی ہے، اور ایک ہی ہاتھ زیادہ ہے اس کی بھی نہایت ہو گئی نا، تو دونوں متناہی ہو گئے. اس لیے کہا کہ غیر متناہی امور کا ترتب وجود میں یہ محال ہے. قلنا ہم کہیں گے لأننا اذا اخذنا جملتین، کہ جب ہم دو جملہ اختیار کریں، دو سلسلہ ہم لے لیں، احداہما من مبدأ معین الی غیر النہایہ، اس میں سے ایک مبدأ معین سے غیر نہایہ تک ہو، وَأُخْرَى مما قبلہ بمرتبۃ واحدہ، اور دوسرا بھی غیر نہایہ تک ہو لیکن اس سے ایک درجہ پہلے سے، ایک مرتبہ پہلے سے. اسی کے لیے ہم نے کہا ایک ایک ہاتھ کا فاصلہ سب میں نشان لگا ہوا ہو تو ایک درجہ پہلے سے ہو، وہ اس کو ایک درجہ بعد میں کیا اور اس کو پہلے کر دیا ایک درجہ، تو چھوٹی ہو جائے گی نا رسی. وہ وَأَطْبَقْنَا الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى، اور ہم دوسری کو پہلی کے مطابق کریں، اس طور پر کہ جملہ ثانیہ کا پہلا جز جملہ اولا کے پہلے جز کے مقابل ہو، اور دوسرا جز دوسرے جز کے مقابل ہو. وہ حلومہ جرہ، اور ایسے لیاؤ کھینچتے ہوئے جہاں تک بھی جائے، تو جہاں تک پہنچائیں گے. فَإِمَّا أَن تَتَطَابَقَا إِلَى غَيْرِ النِّهَایَةِ، یا تو دونوں مطابق ہوں گے، برابر ہوں گے غیر نہایت، اور تنقطع ثانیہ، یا دوسرا جو جملہ ہے سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. لا سبیل الی الاول، اول کی جانب کوئی رائے نہیں، یعنی دونوں برابر رہے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ایسا ہوا تو زائد یہ ناقص کی طرح سے ہو جائے گا عدد آحاد میں، یعنی جتنے ہاتھ زائد میں ہیں اتنے ہاتھ ناقص میں بھی ہیں، یہ تو محال ہے نا. تو زائد یہ ناقص کی طرح ہو جائے گا عدد آحاد میں، اور یہ خلاف مفروض ہے، یہ ہو نہیں سکتا. فَيَلْزَمُ الْإِنْقِطَاعُ، تو ضرور انقطاع لازم آئے گا نا، ایک کا سلسلہ کم ہو جائے ایک ہاتھ. فَتَكُونُ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ مُتْنَاهِيَةً، تو جملہ ثانیہ متناہی ہو جائے گا. وَالْأُولَى زَائِدَةٌ عَلَيْهَا بِعَدَدٍ مُتْنَاهٍ، اور جو پہلا والا سلسلہ ہے وہ اس پر زائد ہے متناہی تعداد میں نا، ایک ہاتھ یہ کم تھا وہ ایک ہاتھ زیادہ ہوگا اس سے. وَالزَّائِدُ عَلَى الْمُتْنَاهِ بِعَدَدٍ مُتْنَاهٍ، اور جو متناہی پر زائد ہو متناہی تعداد میں اس کا متناہی ہونا بھی واجب ہے. جس کو آپ نے غیر متناہی مانا تھا دونوں متناہی ہو گئے نا، اس لیے کہا کہ غیر متناہی سلسلے کا ترتب وجود میں یہ محال ہے. اب اس کے بعد ہے خاتمہ.